آئے یہاں بیٹھ کر کے یہاں اکٹھے ہو کر ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنے نبی کے نام پر آج کے دن کو سجا کر یہ ثابت کیا کہ نبی کے دیوانے ابھی زندہ ہیں، نبی کے چاہنے والے ابھی زندہ ہیں۔ اور یہ جو محفل آپ نے آراستہ کی، خدائے قدوس کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں تھوڑی دیر آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اس سے پہلے آپ اور ہم سب کو توجہ دینی ہوگی، نیت کرنی ہوگی۔ انسان کے عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہاں بزرگ بھی ہیں، علماء بھی ہیں، مولانا شبیر صاحب ہیں، مولانا شہزاد خان صاحب ہیں، طاہر صاحب ہیں، دیگر جتنے علماء ہیں، بزرگان ملت ہیں۔ میں محفل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری عالمگیر تحریک دعوت اسلامی کے عظیم مبلغ اور جن کی پنچ کے علاقے میں بڑی خدمات ہیں، محترم مشتاق اطاری صاحب، ان سے میں گزارش کروں گا آپ اسٹیج پہ تشریف لے آئے۔ بڑی مہربانی ہوگی مشتاق صاحب، آگے تشریف لے آئے۔ آپ جہاں بیٹھیں گے تو پھر بولنے میں مزہ آئے گا۔ بڑی خدمات ہیں دین کی، آپ کے دین کے تئیں بڑی خدمات ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرمائے۔ بول جا رہی ہے، اب سارے لوگ تیار ہو جائیں، پھر تھوڑی دیر میں کچھ عرض کرنے کی کوشش کرو، لیکن ذہنی طور پہ آپ کو تیار ہونا ہے۔ ایک مرتبہ بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو اوپر کر کے اپنے نبی کو پکار لیجئے، لیکن یاد رکھیے اس سے پہلے سنیے، میرے اور آپ کے نبی وہ نبی نہیں جو پکارنے والے کی پکار کو سن نہ سکے، جو بلانے والے کی دعوت پر جنابے والا اس کی امداد نہ کر سکے، جو گنبد خضرا میں رہ کر تمرا کے مسلمان کو دیکھ نہ سکے، بلکہ ساری امت کا اجماع اس بات پر ہے، سلف و خلف کے ائمہ کا۔ مجھے کہنے دو، بغداد کے غوث اعظم کا بھی یہی عقیدہ ہے، اجمیر کے غریب نواز کا بھی یہی عقیدہ ہے، اور آگے چلیے ابو بکر صدیق کا بھی یہی عقیدہ ہے، عمر فاروق کا بھی یہی عقیدہ ہے، عثمان غنی کا بھی یہی عقیدہ ہے، علی مرتضیٰ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو ایسے کان عطا فرمائے ہیں جن کانوں کے لیے بریلی کے تائیدار کہتے ہیں، جو نزدیک کے سننے والے وہ کان نالے کرامت سے لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ برادران ملت اسلامیہ، میرے بعد آپ ہمارے اس علاقے کے بہترین نعت خواں قاری رفیق صاحب سے کلام اعلیٰ حضرت کی سماعت فرمائیں گے۔ بس تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے ہوں، میں عرض کر رہا تھا اپنے نبی کو پکار لیجئے، آج اپنے نبی سے جڑ جائیے، آج اپنے محفل آراستہ کی۔ میرے نوجوانوں نے یہاں پورا دل لگایا، یہ شامیانہ لگایا، یہ ٹینٹ لگائے، یہ بزرگان ملت یہاں آئے، ہم اور آپ سب آئے۔ کیا ہمارے نبی کو ہمارے یہاں آنے کی خبر ہے یا نہیں ہے؟ مجھے کہنے دو ہاں ہاں، میرے نبی کی آنکھ ایسی آنکھ ہے جس طرف اٹھ جاتی ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ رہتے ہیں گنبد خضرا میں، لیکن مصطفیٰ ساری کائنات کو اسی طریقے سے دیکھتے ہیں جیسے ہم اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اور ہمارے نبی ساری کائنات کے پیغمبر احمد مختار سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ نبی علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، کس شان کے ساتھ آ رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی والدہ کی زبانی آپ نے علماء کی زبانی سنا ہے کہ میرے نبی کی والدہ نے اپنے اس کریم بیٹے، اس شان والے بیٹے کی آمد کا سارا قصہ خود بیان فرمایا۔ ہمارے نبی دنیا میں تشریف لا رہے ہیں، لیکن
خالی ہاتھ نہیں آ رہے ہیں بلکہ اللہ کے خزانوں کی کنجیاں لے کر کے آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہمارے نبی کو پاورفل بنا کر کے بھیجا، رحمت للعالمین بنا کے بھیجا۔ اب میرے نبی کی شان و شوکت یہ ہے، ہمارے نبی کی عظمت یہ ہے، ہمارے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ اکبر کبیرہ، آقا کریم علیہ السلام نے فاران کی چوٹی سے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ہمارے نبی خالی ہاتھ نہیں آئے بلکہ ایک دستور لے کے آئے، زندگی کا ضابطہ لے کے آئے، جس ضابطے کا نام اسلام ہے۔ سب لوگ سبحان اللہ۔ ہمارے نبی اسلام لے کے آئے، اور اسلام کیا ہے میرے دوستو؟ اسلام صرف ایک مذہب کا نام نہیں، اسلام صرف ایک دھرم نہیں، مجھے کہنے دو میرے رب کی بہت بڑی نعمت کا نام اسلام ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اعلان کیا، فاران کی چوٹی سے اعلان کیا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں، نبی پاک علیہ السلام نے جو جملہ کہا وہ یہ نہیں کہا اے میرے ماننے والوں، اے مکہ والوں، نہیں کہا، بلکہ ہمارے نبی نے کہا ہے لوگوں، توجہ ہے سب کی، توجہ ہے آپ کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے لوگوں، لفظ سے لوگوں کہا، ناس، اے لوگوں، یہ لفظ سے لوگ کہہ کر کے میرے نبی نے بتایا کہ میں آنے والا عبداللہ کا بیٹا ہوں، آمنہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، لیکن صرف مکہ والوں کے لیے نہیں، صرف اپنا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے نہیں، بلکہ مجھے میرے رب نے شکل انسانی میں آج سے لے کر صبح قیامت تک ساری انسانیت کے لیے رہبر بنا کر کے بھیجا ہے۔ تبھی تو میرے نبی نے جو مخاطب کیا وہ ساری انسانیت کو کیا۔ بولے سبحان اللہ۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ اے لوگوں، میں ایک اعلان کر رہا ہوں، میں ایک فکر لے کے آیا ہوں، میں ایک سوچ لے کے آیا ہوں، میں ایک پیغام لے کے آیا ہوں۔ میرے نبی آ رہے ہیں، یہ آمد مصطفی کا تو جلسہ ہے، ہمیں یہی تو پیغام دینا ہے کہ نبی آئے تو صحیح، لیکن کیا لے کر کے آئے؟ پیغام اور مشن کیا تھا کہ میرے نبی نے کہا او لوگوں، میرا اعلان یہ ہے ساری دنیا کے لوگوں کے لیے، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا اے لوگوں، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں لا الہ الا اللہ پڑھ لو۔ کیا مطلب لا الہ الا اللہ کا مطلب؟ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے، میرے نبی نے کہا او لوگوں، میرے آنے سے پہلے تم نے لات کی عبادت کی، عزا کی، منات کی، کعبے میں رکھے ہوئے 360 بتوں کو تم سجدہ کرتے تھے۔ کوئی سورج کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی چاند کو خدا کہہ رہا ہے، کوئی پتھر کی صلابت کو دیکھ رہا ہے، کوئی اسے اپنا خدا مان جاتا ہے، کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے۔ اب آمنہ کا لال آ گیا، اب میرے رب کے بندوں کا سر پتھروں کے سامنے، سورج کے سامنے، چاند کے سامنے، 360 جھوٹے خدا کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اب میں آ گیا ہوں، اب انسانیت کا سر جھکے گا، ایک اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، نعرہ تکبیر۔ برادران ملت اسلامیہ، جلدی سے بات کو آگے بڑھا لیں، آپ کے ذہن میں بات پہنچ گئی، نبی آئے خالی ہاتھ، بولو بولو، خالی ہاتھ نہیں آئے، بے پاور نہیں آئے، بغیر پاور کے نہیں آئے، نبی دین لے کے آئے، قرآن لے کے آئے، ضابطۂ حیات لے کے آئے، لوگوں سے سب سے پہلا جو سب سے بڑا ڈر اور سب سے بڑی عظیم نعمت نبی لے کے آئے وہ یہ تھی، لوگوں یہ کعبۃ اللہ اللہ کا بہت پرانا گھر ہے، اسے اللہ نے بیت عتیق کہا ہے، یہ پرانا گھر ہے، یہ کعبۃ اللہ اللہ کا گھر تو ہے لیکن بتوں سے پاک نہیں ہے۔ مکہ والوں نے اس میں بت رکھے ہوئے ہیں، الگ الگ برادری کے بتوں کے نام ہیں۔ مکہ کا ایک قبیلہ صبح اٹھتا ہے، توجہ، ایک قبیلہ صبح اٹھتا ہے مکہ کا، آتا ہے کعبے میں، لیکن کعبے میں پہنچ کے کعبے کے رب کی عبادت نہیں کرتا بلکہ بت کی عبادت کر رہا ہے۔ دیکھیں دنیا کہاں تھی، حالت کیا تھی زمین کی، اس دنیا کی حالت کیا تھی۔ مکے کا ایک قبیلہ اٹھتا ہے، وہ صبح آتا ہے، وہ کہتا ہے یہ بت ہمارا ہے، ہمارا خدا ہے، دوسرا کہتا ہے منات ہمارا خدا ہے، ایک برادری کہتی ہے
ہیں اور پھر بانٹے بھی ہیں. ایک برادری کہتی ہے میرا خدا یہ ہے, دوسری برادری کہتی ہے میرا خدا یہ ہے, تیسرا قبیلہ کہتا ہے میرا خدا یہ ہے. عرب کا یہی حال تھا, مکہ کی یہی حالت تھی کہ کعبۃ اللہ گھر تو خدا کا تھا لیکن اس میں عبادت خدا کی نہیں ہوتی تھی بلکہ بتوں کی ہوتی تھی. اب 12 ربیع الاول کی صبح اسی کعبے کے پڑوس میں عبداللہ کے گھر میں آمنہ کے بدن سے ایک آنے والا آ گیا. محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ آنے والا آیا, کعبے کے پڑوس میں آیا اور اس نے آ کے اعلان کر دیا, مجھ سے پہلے مکہ والوں تم نے بہت چاٹ لیا, بہت پوجا کر لی, بن جوتے کھڑے ہوگی. اب خدا کا گھر کعبہ میری آمد سے پہلے بتوں کی عبادت کا ٹھکانہ بنا تھا. اب کعبے میں بتوں کی عبادت نہیں ہوگی بلکہ ساری کائنات کے رب رب العالمین کی عبادت. بے شک بہت خوب. ہمارے نبی آئے, کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا. نبی علیہ السلام نے عصا پکڑا, کعبے کے اندر تشریف لے گئے. جب مکہ کو فتح کیا, فاتح بن کے مکہ میں جب پہنچے, یہ آنے والا آیا. اب مجھے دیکھنے دیجیے یہاں پر اور میلاد کا انکار کرنے والے, ہم دیوانوں کو میلاد سے رکھنے والے, دن اور رات میں جس کعبے کی طرف مڑ کے ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں. ارے امت تو امت, اس کعبے میں بھی میرے نبی کا احسان ہے. سبحان اللہ, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, اسلامیہ. میں عرض کروں یہ مضمون بہت لمبا ہے لیکن آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں. آنے والا آ رہا ہے. سب سے پہلا کام یہ کیا کہ انسانوں کو اللہ کی پہچان کروائی. سبحان اللہ. مخلوق کو خالق کی معرفت دی اور لوگوں کو بتایا چھوڑ دو جھوٹے خداؤں کو, چھوڑ دو بتوں کو, چھوڑ دو دنیا کی تمام باطل طاقتوں کو, آ جاؤ ایک اللہ کی طرف, تفلحون, تم کامیاب ہو جاؤ گے. کیا ہوا؟ یہ اعلان کرنا تھا مکہ کے صحرا سے, مکہ کے باران کی چوٹی سے یہ اعلان کرنا تھا کہ اپنے بھی دشمن, پرائے بھی دشمن, رشتے دار بھی دشمن, مکہ کے سارے بڑے دشمن. مجھے کہنے دیجیے مکہ کی حکومت شرافت, مکہ کی حکومت خلاف, مکہ کا قبیلہ خلاف, اپنی برادری خلاف, اپنے چچا خلاف, سارے مکے میں آگ لگ گئی. یہ ہمارے خاندان قریش کا عبداللہ کا بیٹا, عبد المطلب کا پوتا اپنے باپ دادا کے خداؤں کو برا بڑا کہنے لگا ہے. اس کی کیا مجال ہے, اس کی کیا طاقت ہے کہ ہمارے بزرگوں کے خداؤں کو جھوٹا کر رہا ہے. یہ کعبے میں رکھے ہوئے 360 بتوں کی تکذیب کرتا ہے. ہم اسے نہیں چھوڑیں گے, اس کے مشن کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے, اس کے دین کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. میٹنگ پہ میٹنگ ہونے لگی, تو بندے پہ بندہ ہونے لگا, ہر طرف جناب والا چھ میں گویا ہونے لگی, میٹنگیں چھپ چھپ کر کے ہونے لگی. اب وہ ہٹ کر رہا ہے اپنے خاندان سے, وہ میرے خاندان والوں, میرے ہی خاندان میں, میرے ہی خلاف, ہمارے ہی خلاف, ہمارے آبا و اجداد کے خلاف ایک شخص آ گیا, ایک بیٹا آ گیا. بیٹا تو ہمارا ہے لیکن سوچ الگ ہے, فکر الگ ہے, لیکن وہ بدبخت ابو لہب جانتا نہیں تھا کہ یہ محمد عربی جس شرکت کو لے کے آئے ہیں یہ ان کی آخری نہیں بلکہ رب العالمین کی بھیجا ہوا دین ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہر طرف مخالفت کا طوفان کھڑا ہو گیا. اب ہر طرف مخالفت کا طوفان کھڑا ہوا تو پروپیگنڈے شروع ہو گئے. آخرکار اختصاراً عرض کروں کہ مکہ کے کفار نے کوئی حربہ نہیں چھوڑا کہ جو ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہ کیا ہو, لیکن ہر حربہ فیل ہوتا ہے. آخرکار ایک دن رات کو ابو لہب کی صدارت میں دار الندوہ, مکہ میں ایک جگہ ہے دار الندوہ, وہاں پہ رات کو میٹنگ ہوتی ہے. سارے کفار کو بلایا جاتا ہے, سارے سربراہ قریش آتے ہیں. آج چٹھی جاری ہو گئی کہ آج رات لاسٹ ڈیسیژن لینا ہے, آخری فیصلہ لینا ہے. میں نے پوچھا مکہ کے بدنصیبوں, تم اسے محمد عربی کو ایک قریش کا بیٹا سمجھ رہے تھے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ حبیب کبریا ہے. بولو سبحان اللہ. یہ اللہ کے نائب ہیں, یہ اللہ کے حبیب ہیں, یہ دو جہاں کے مالک و مختار خدا نے ان کو بنا کے بھیجا ہے.
मीटिंग तय हुई, रात को बुलाया गया, कहा कोई चारा नहीं, मोहम्मद अरबी का दीन रुक नहीं रहा है। जिस नई बात आगे लेके आ रहा है वो कह रहा है एक खुदा की इबादत करो जो खुदा न नजर आता है, बोलो सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह। जो खुदा न नजर आता है, न दिखता है, न उसका मकान मालूम है, न उसका घर मालूम है, कहाँ रहता है। हमारे खुदा तो हमारे सामने है, लेकिन मोहम्मद जिस खुदा की इबादत की दावत देता है वो खुदा नजर ही नहीं आता, हम कैसे इबादत करें। ओ मक्का वालों इकट्ठे हो जाओ, ऐ बरादरी वाले आजाद इकट्ठे हो जाओ और एक ही फैसला करो, या तो मोहम्मद हमारी मान ले या मोहम्मद का काम तमाम कर दो। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह, बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ रुक करके मैं इतना कहना चाहता हूँ, ऐ उम्मत रसूल नबी का कलमा पढ़ने वालों, हमारे नबी बड़ी शान वाले हैं, बोलो सुभान अल्लाह, आपस से बोलो या रसूल अल्लाह। हमारे नबी बड़ी शान वाले हैं, बड़ी शौकत वाले हैं, बड़ी ताकत वाले हैं, बड़ी अजमत वाले हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं कहूंगा मक्के के सारे सरदाराने आज इकट्ठे होकर क्या करते हैं? क्या आज रात एक फैसला करो, इकट्ठे हो गए, बिरादरी का बड़ा भी आया, सरदार भी आया, छोटा भी आया, अमीर भी आया, गरीब भी आया, मीटिंग क्या हुई, फैसला किया गया, राय दी गई। किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा ये करो, रास्ता यूं बंद करो, इसकी तबलीग यूं बंद करो, इसके दीन को ये यूं रोको। सबने कहा ना ना, सब करके देख लिया, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, कुछ और करो, फाइनल करो। तो कहने वाले ने कहा एक ही काम करो, आज रात को जब मोहम्मद सब बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे आए, सोए हुए हो, ड्यूटी लगाओ, कौन दो है ऐसे जो जा करके सर तन से जुदा कर दें। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। बात ही खत्म हो जाए, बात ही खत्म हो जाएगी। तो इस बात पे मोहर लग गई, डिसीजन ले लिया गया, फैसला हो गया। पूरी बिरादरी का फैसला ये हुआ कि आज रात मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बिस्तर पे होंगे, उन्हें हम कत्ल कर देंगे। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह। अभी यहाँ रुक करके मैं कुरान की एक आयत की तरफ चलना चाहूंगा। आप सब बोलिए, मक्का वालों ने, मक्का के कुफार ने फैसला किया कि आज रात मोहम्मद अरबी को मार देंगे, कत्ल कर देंगे, जमीन से मिटा देंगे। ना ये होगा मैं इनका कोई नाम लेने वाला रहेगा, लेकिन हमें मालूम नहीं था ये नाम अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मद को अब्दुल्ला ने या उनकी मां ने नहीं रखा है। सारी कायनात के बच्चों के नाम या तो मां रखती है या बाप रखता है, लेकिन मेरे नबी वो है जिस नाम को मक्का के कुफार मिटाने चले हैं, वो नाम किसी इंसान ने नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने रखा है। मेरे दोस्तों बोलो, जिस नाम को अल्लाह रखे उसे कौन चखे? बोलो मोहम्मद से सुभान अल्लाह। मैं यहाँ कुरान की आयत पढ़ना चाहूंगा और आपको ध्यान देना चाहूंगा, आपके नबी जिंदा है, बोलो सुभान अल्लाह। हमारे नबी, सुनिए मोहब्बत से बोलिए, हमारे नबी कल भी जिंदा थे, हमारे नबी जिंदा है, हमारे नबी जिंदा रहेंगे। मेरा नबी भी जिंदा, मेरे नबी का लाया हुआ भगवान भी जिंदा, और मेरे नबी का लाया हुआ दीन मुस्तफा भी जिंदा, और नबी की उम्मत मुस्लिमा भी क़यामत तक जिंदा है। कोई दुनिया की ताकत नहीं मिटा सकती हमें, बोलो सुभान अल्लाह। हाथ खड़े करके बताओ, मिटा सकती है? बोलो नहीं मिटा सकती। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, मक्का की सारी ताकत झोंक दी गई, डिसीजन ले लिया गया कि मोहम्मद अरबी को कत्ल कर दिया जाएगा। इधर इन्होंने ये ऐलान किया, उधर अर्श के मालिक ने जिब्राइल अमीन को भेज दिया। अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन्नास, ऐ मेरे प्यारे हबीब, ये जितनी मर्जी बदमाशियां करते रहे, गुंडागर्दियां करते रहे, तो गंदे करते रहे, आप नहीं मिट सकते। क्यों? इसलिए कि लोगों से आपको बचाना मुझ रब्बुल आलमीन की जिम्मेदारी है। बिरादरान इस्लामिया, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मिशन यूं ही आगे बढ़ता रहा। फिर क्या हुआ? एक दिन वो भी आया कि मेरे नबी की उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े हुए, हमारे नबी की उंगली के इशारे से गया हुआ सूरज वापस आया। और आखिरी बात अर्ज करके आपके अकीदे के
की मजबूती का पैगाम लेके जा रहा हूँ। मेरे दोस्तों, लोग कहते हैं नबी कुछ नहीं कर सकते, नबी कुछ नहीं कर सकते। सब बोलो अस्तगफिरुल्लाह, जोर से आवाज नहीं बोलिए अस्तगफिरुल्लाह। आशिक का ये अकीदा नहीं हो सकता, उम्मती का ये अकीदा नहीं हो सकता। मैं आपसे अर्ज करूं, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे दिखाई, हमारे नबी को अल्लाह ने ऐसी ताकत और कुव्वत दी। आखिरी बात अर्ज करके अपनी बात खत्म करूंगा। ऐसे मेरा के बावजूद नौजवान यहाँ के बुजुर्गों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, ऐ आशिकाने रसूल, सिर्फ आप और हम ही अपने नबी का जिक्र नहीं करते, आप और हम ही नबी नहीं करते, आप और हम ही मोहम्मद अरबी का कलमा नहीं पढ़ते, आप और हम ही जनाबे वाला अपने नबी का जिक्र नहीं करते। मुझे कहने दो, मेरे नबी तो वो है जिनकी हुकूमत अल्लाह ने हर चीज पे रखी है। ये दरख्त भी मुस्तफा को पहचानते हैं, ये पत्थर भी मुस्तफा को पहचानते हैं। और अगर यकीन न आए तो आपने वो नहीं सुना, हदीस करीमा है और सही हदीस है कि मेरे नबी की बारगाह में ये बदनसीब अबू लहब आया, कहा मोहम्मद, तब नबी मानूंगा, बता मेरी मुट्ठी में क्या है। तो हमारे नबी ने फरमाया, समझो, मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। देखिए, ये नबी अलैहिस्सलाम का जिक्र है और जिक्र मुस्तफा की मजलिस से कोई खाली वापस नहीं जाता है। कोई खाली नहीं, मेरा ईमान, मेरे नबी की महफिल से कोई खाली नहीं जाता, मेरे नबी की बारगाह से कोई खाली नहीं जाता। बस बात खत्म कर रहा हूँ, खैरात मुस्तफा ले लीजिए, नबी का जिक्र मोहब्बत से सुन लीजिए। मेरे नबी की बारगाह में आया, आकर के कहा, बताइए मेरी मुट्ठी में क्या है। गैर नबी ने, सारी कायनात के नबी ने, सारी कायनात के रहमतुल लिल आलमीन ने फरमाया, ओ बदनसीब अबू लहब, ये बता, मैं बताऊं तेरी मुट्ठी में क्या है, या तेरी मुट्ठी वाली चीज बचाए कि मैं कौन हूं। तो कल को उन्होंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे अंदर में कहा, अपनी मुट्ठी में मुझे बंद कर दे। मुस्तफा को आजमाने वाले, मुस्तफा का आलम ये है कि ये वो नबी है जिसकी हुकूमत हम पे भी चला करती है। नारे तकबीर, बरादरान मिल्लत इस्लामिया, आपने वो भी सुना होगा, हमारे नबी की बारगाह में एक काफिर आया, आकर के कहने लगा, मोहम्मद, मैं आपको तब नबी मानूंगा जब वो दरख्त खड़ा है, पूरी ताकत के साथ खड़ा है, उसकी जड़ें जमीन के अंदर है। अगर इस दरख्त को आप बुला दो तो मैं आपको नबी मान लूंगा। ये नहीं जानता था कि ये दरख्त को हरियाली भी नबी की वजह से मिली है, आसमान को बुलंदी भी नबी की वजह से मिली है, जमीन का फर्श भी नबी की वजह से है। अरे ये जमीन पे जमीन, समंदर की मछलियां भी पहचानती है कि यहाँ मिला का लाल हमारा भी नबी है, सारी कायनात का नबी है। आने वाले ने कहा, उस काफिर ने कहा, ऐ मोहम्मद, तब नबी मानूंगा। इस दरख्त को अपने पास बुला लीजिए। ऐ नबी का जिक्र करने वालों, आपके नबी हमें, आपके हमारे नबी हमें बेसहारा छोड़ने वाले नहीं, बेयारों मददगार छोड़ने वाले नहीं। मुझे कहने दो, आंख बंद करके अपने नबी का तसव्वुर कर दीजिए और मुझे कहने दीजिए, हमारे नबी हमारे वाली भी है, हमारे नबी हमारे वारिस भी है, हमारे नबी पुलसिरात से पार करने वाले भी है, हमारे नबी जहन्नम से बचाने वाले भी है, और हमारे नबी जन्नत के अंदर हमें दाखिल करने वाले भी है। हम अपने नबी का दिन क्यों ना मनाए, हम अपने नबी का दिन क्यों ना मनाए। 15 अगस्त 1947 को यह हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस दिन से लेके आज तक और जब तक ये दुनिया रहेगी, मुझे बताओ इंसाफ से, सारे हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की आजादी का दिन मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? बोलिए ना, आप लोग मनाएंगे कि नहीं मनाएंगे? सारे मनाते हैं, जो भी हिंदुस्तानी है वो 15 अगस्त को मनाता है। और इस साल तो कमाल कर दिया हिंदुस्तानियों ने, हर गाड़ी पे झंडा, हर मकान में झंडा, हर दुकान में झंडा। मैं बहुत दूर दराज पहाड़ी इलाकों में गया, मेरे गरीब के मकान पे झंडा देखा हिंदुस्तान का, अमीर के मकान पे देखा। इतना ही नहीं, मौलाना
جواب ملے گا جناب یہ ملک کا حق ہے ملکی پر. یہ جواب ہے. بولو بولو بولو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب کو سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ہندوستانی جواب دے گا 15 اگست اس لیے منا رہے ہیں ہم اس ملک میں رہتے ہیں, اس ملک کی کرنسی استعمال کرتے ہیں, اس ملک کی فوج ہمارے لیے, اس ملک کا ڈیفنس ہمارے لیے, اس ملک کی ایجوکیشن ہمارے لیے. تو ملک کا حق ہے کہ اپنے ملک کی آزادی کا دن ہم منائے. تو میں کہتا ہوں 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا, سارے ہندوستانی اس دن کو مناتے ہیں. میرے نبی 12 ربیع الاول کی صبح آئے, جب میرے نبی کا دن ہے, جو میرے نبی کی پیدائش کا دن ہے. اس دن صرف مکہ آزاد نہیں ہوا, صرف مدینہ آزاد نہیں ہوا, صرف عرب آزاد نہیں ہوا, صرف افریقہ آزاد نہیں ہوا, صرف عرب والا آزاد نہیں ہوا, اور صرف مسلمان آزاد نہیں ہوا. مجھے کہنے دو 15 اگست 1947 کو صرف ہندوستان آزاد ہوا ہے, اور 12 ربیع الاول کو ساری دنیا کو آزادی ملی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. انسانیت کو آزادی ملی ہے. اس لیے ہم اپنے پاورفل نبی کا ذکر کرنے سے باز نہیں آئیں گے, نہیں رکیں گے, نہیں رکیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے نبی تو وہ ہے کہ جس نبی کو یہ درخت بھی پہچانتے ہیں. کہا اس کافر نے تب نبی مانوں گا, درخت کو بلا لیجیے اپنے پاس. تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے شخص درخت سے جا کے بول دو, درخت کے پاس جاؤ اور جا کر کے کہہ دو یا شجر یا دعو کا محمد. درخت سے جا کر کہہ دو یا درخت تجھے محمد عربی بلا رہے ہیں. یا رسول اللہ. میرے نبی نے فرمایا میں نہیں بلاؤں گا, بس جا کے میرا نام لے لے. یہاں رک کر کے میں بات کہنا چاہوں گا, دنیا کے اندر پوری دنیا جب سے ہے جب تک رہے گی, ساری دنیا کے لوگوں کو چیلنج ہے کوئی ماں جو یہ دعویٰ کرے کہ میں نے ایسا بیٹا جنا ہے جو درخت کو بلا لے اپنے پاس. اور کوئی بیٹا ہے, کوئی انسان ہے جو دعویٰ کرے کہ میں درخت کو بلاؤں گا, اشارہ کروں گا, آ جائے گا. ارے درخت تو درخت, آج کل حال تو یہ ہے کہ تمہارے اشارے پہ تمہاری بیوی بھی جلدی جلدی تمہارے پاس نہیں آئے گی, انسان رشتے دار بھی نہیں آئے گا. یہ صرف آمنہ ہے, آمنہ, یہ صرف آمنہ ہے, آمنہ ماں, اور صرف ایک باپ ہے عبداللہ, اور صرف ایک بیٹا ہے محمد عربی, جس کے اشارے پر درخت بھی چل کر کے قدموں میں آگے گر کے کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ. جس نے ایسا بیٹا جنا ہے, نہ ایسی ماں آئے گی, نہ ایسی ماں آئے گی, نہ ایسا باپ آئے گا, نہ ایسا بیٹا آئے گا کہ جس کے اشارے پہ چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج ڈوبنے کے بعد واپس آ جائے, کنکر کلمہ بول لے, جناب والا پانی کی انگلی سے پانی کے چشمے جاری ہو جائے. ہاں مسلمانوں, اب آنکھیں بند کر دے, اپنے دل میں نور مصطفیٰ لے لو کہ ہمیں فخر ہے, ہمیں اس بات سے فخر ہے کہ یہ شرف مسلمانوں کو حاصل ہے کہ مسلمانوں کا پیغمبر ایسا ہے جس کی انگلی کے اشارے سے چاند بھی ٹوٹ جاتا ہے, سورج واپس آ جاتا ہے, درخت قدموں میں آ جاتا ہے, اور جانور بھی ان کی بولیے بس بات ختم کرو. اس شخص نے سوچا کہ یہ عبداللہ کا بیٹا محمد, اس کے کہنے پہ درخت کہاں آئے گا, کیوں نہ آزمائی لیا جائے. پہلے آزمانے آیا تھا کہ میں بولوں, بلا کے دکھا. اب میرے نبی نے بات بھی ایسی کہہ دی, کہا تو جا بول یا دور کا محمد, تجھے محمد بلا رہا ہے, میں نہیں بلاؤں گا, تو بول میرے لیے. وہ شخص گیا, جا کر کے درخت سے کہا یا شجر یا دعو کا محمد, اے درخت تجھے محمد بلا رہا ہے. تو اب میں اگر آپ سے کہوں میں 3